ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چھوٹی سی بات، لیکن وہ بات کہ جو اگر ہماری سوچ اللہ کے طرف جڑ جائے اور ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ اللہ نے جو ہمارے دنیا کا نظام بنایا ہے اور دنیا کی جو ساری ہیپننگز ہیں اس کے اندر ہمارا کیا رول ہے اور ہم اس میں کس طریقے سے اللہ کی دی ہوئی جو قدرت ہے اور اللہ کے دی ہوئے اختیار کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اور تو یقین کریں یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ صرف الفاظ نہ رہیں، وہ الفاظ جب ہم بولیں تو ہم واقعی میں ان کو سمجھ رہے ہوں کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ جیسے میں اس لفظ کو اس وقت غور کروں گا، جیسے پہلے ہم نے الحمدللہ کے اوپر ڈسکس کیا تھا، وہ بھی ریکارڈنگ موجود ہے یہاں پر۔ تو ماشاء اللہ ہم بولتے ہیں اور ہمیں یہ ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ کوئی چیز اچھی نظر آئے گی نا تو ہم کہہ دیں گے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ایکچولی ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے، یہ اس پہ ہم تھوڑا سا غور کریں گے کہ اس کے اندر دیکھیں تین ٹکڑوں میں مل کے یہ لفظ بن رہا ہے۔ ایک لکھا ہوا ہے ماں، ایک کا مطلب ہے شاہ، اور ایک کا لکھا ہوا ہے اللہ، ٹھیک ہے۔ وہ لا قوت الا باللہ تو سیپریٹ ہے، لیکن ویسے میں اس وقت ہم توجہ صرف ماشاء اللہ پہ دیں گے۔ تو بیسیکلی دیکھیں، آپ کے شاہ کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، ٹھیک ہے۔ جیسے جملہ ہم بولتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، یہاں پر جو ماں جس معنی میں آ رہا ہے، ماں کے ویسے کیا میں بھی آتا ہے، سوال کے انداز میں بھی آتا ہے، اور ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ماں جس معنی میں آ رہا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو، ٹھیک ہے نا، کہ جو اللہ نے چاہا۔ تو بیسیکلی ہم لوگ اس کو بول رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ کو یہ سمجھ کے بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کسی اچھی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی ظاہر بات ہے یہی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز ہی اچھی ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی ہر تو لیکن ایکچولی یہ سوچ یہ ہے کہ کوئی بھی زندگی کی ہیپننگ ہو جائے تو اس میں ہم نے بولنا یہی ہے ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ کا ایک جو آپ سب سمجھ لیں کہ اس کا ٹوئن ورڈ ہے، جس کے ساتھ ہی ہماری زندگی بیسیکلی ان دو الفاظ کے درمیان میں گھوم رہی ہوتی ہے، ماشاء اللہ اور انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ سے انشاءاللہ، تو ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، اور باقی جملہ یہی ہے انشاءاللہ اور ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ تو ہماری جو زندگی ہے نا ان دو الفاظ کے درمیان میں گزر رہی ہے، اور اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو ہم کہیں انشاءاللہ کہ جو اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے، یا اگر اللہ نے چاہا، ان کا مطلب اگر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس کو اگر کے معنی میں لے لیں، جو اللہ کے معنی میں لے لیں، تو بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس چیز کو اگر ہم سمجھیں، ٹھیک ہے، کہ یہی ہماری زندگی کا ہمارا یہی اختیار ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم کہیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو بھی کام ہو جائے اس پہ ہم کہیں گے ماشاء اللہ، کیونکہ ہمارا اختیار اتنا ہی ہے کہ ہم اس چیز میں اللہ کی رضا مانگ کے، اللہ سے دعا مانگ کے، اللہ کو گواہ بنا کے، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے لاسٹ ٹائم استخارہ کی دعا ڈسکس کی تھی، تو استخارہ کی دعا بھی وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم لوگوں کو بالکل کانسیپٹ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بالکل اس کو غلط طریقے سے پرسیو کرتے ہیں اور ہمیں کچھ اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ اس کا مقصد جو ہے وہ صرف یوں ہو رہا ہوتا ہے کہ جی رات کو کروٹ لے کے اور سو جاؤ، نماز پڑھ کے 2 نفل، اور ہری چیز نظر آ جائے تو اچھا ہے اور کالی چیز نظر آ جائے تو برا۔ یہ ہمارا جنرل کانسیپٹ ہے، یا ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلانا بزرگ سے ہم نے استخارہ کروایا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے بھائی، یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم استخارہ کر کے ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے ہم اللہ سے خیر مانگ رہے ہیں۔ استخارہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی سے ہم مشورہ کرتے ہیں، تو ہم اللہ کی کامل طاقت اور اللہ کے کامل علم کو گواہ بنا کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ جو چیز میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے خیر ہے وہ ہو جائے، تو اسی کو آپ ایڈ کر لیں انشاءاللہ۔ تو بیسیکلی یہ ہم نے استخارہ کی دعا مانگی، اور ہم نے اپنی طرف سے ارادہ کیا اس کام میں ہم نے کہہ دیا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ انشاءاللہ کا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ سرزنش کی گئی تھی، کہ جو واقعہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوالوں کے جو آ کے جو یہودی الٹے سیدھے سوال پوچھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہہ دیتے تھے میں کل جواب دوں گا۔ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں بولا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس طریقے سے بول دیا، تو بیسیکلی وہ وہی نہیں نازل ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو بات نہیں بتاتے تھے، عام طور پہ روٹین میں ہوتا یہ تھا کہ وہی آ جاتی تھی، اس دن جو ہے وہ وہی نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی ہمیں اپنی جو زندگی ہے اس کو اس طرز پہ بنانا چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کریں، ہم اٹھ کے ہم اپنا ایک سانس بھی لے رہے ہیں نا، ہم اپنی سو کے جب ہم سوتے وقت ہم کیا بولتے ہیں، سوتے وقت ہم یہ بول کے سوتے ہیں اللہم باسمک اموت واحیا، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی کہ بیسیکلی جب ہم سو گئے
تو ہم کو نہیں پتا کہ ہم اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے. اسی لیے جب ہم سو کے اٹھتے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, کہ اے اللہ تیرا تمام تعریفیں, تمام شکر اس ذات کے لیے کہ جس نے ہمیں دوبارہ سے زندگی دی, بعد ما اماتنا, اس کے بعد کہ ہم مر گئے تھے. تو بیسیکلی دیکھیں یہی وہ سوچ ہے جو ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے, اور یہی چیز ہمیں یہ احساس پیدا کرے گی کہ ہمارا اللہ کے سامنے اختیار کیا ہے. ہم اللہ کے سامنے بے بس ہیں, اور جب تک ہم اللہ کی رضا, اللہ کا اذن شامل نہیں ہوگا تو اس کوئی ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. ٹھیک ہے, یہ چیز اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی بدل جائے گی, اور اگر یہ چیز ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہم ساری زندگی بھاگتے رہیں گے, اور ہوگا وہی ایک وہ اس طرح کا ایک حدیث قدسی بھی ہے نا, کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک بدو کا اونٹ گم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ سارا اس کی جو متاع ہوتی ہے, سارا اس کا جو سامان ہوتا ہے, سب کچھ جو ہوتا ہے وہ اسی پر موجود ہوتا ہے. تو وہ یہ اس سے وہ گم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو موت نظر آ رہی ہوتی ہے, تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے, وہ دوبارہ سے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب وہ سو کے اٹھتا ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت وہ خوشی کے عالم میں نا اس کے منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ میں تیرا رب ہوں, تو میرا بندہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس خوشی کے عالم کو اور خوشی کی ایکسٹریمٹی کو وہ بتانے کے لیے یہ واقعہ بتایا جا رہا ہوتا ہے. تو ایکچولی بات یہ ہے کہ ہماری جو ہے اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ چاہے, اللہ کی رضا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی ہمیں بھی ہر چیز میں جب ہم الحمدللہ بولیں یا ہم ماشاء اللہ بولیں یا ہم انشاءاللہ بولیں تو ہمیں اس کے پیچھے سوچ پتہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ الفاظ کیوں بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہمیں یقین کریں, یہ کہنے کو کہا جاتا ہے نا ذکر اذکار کریں, بیسیکلی نو ڈاؤٹ. دیکھیں روحانی ہر چیز کا ایک روحانی پہلو ہوتا ہے اور ایک چیز کا سائنٹیفک پہلو ہوتا ہے. تو روحانی طور پہ تو ہم ہر لفظ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے الفاظ سے ہمیں پتہ چل گیا, ہم اس پہ کہیں گے سمعنا و اطعنا. لیکن اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی بھی سوچیں کہ اگر ہماری زندگی کے ہر امر میں ہمارا یقین یہ ہو کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا, اور جب وہ کام ہو جائے تو ہم اس پہ کہیں ماشاء اللہ, تو ہماری زندگی بدل جائے گی. اللہ جو ہے وہ اپنا بندہ بنا لے. اگر ہم اب اس کے بندے بن گئے نا, تو یہاں پر ہوتا ہے نا یہ فلانا ایم پی اے کا بندہ ہے, اور یہ فلانا ایم این اے کا بندہ ہے, اور یہ فلانا پرنسپل کا بندہ ہے, اور یہ فلانا ڈاکٹر کا بندہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھیں یہ تو بہت ہی کمزور اور اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہم فرشتوں کے پاس جائیں اور ہمیں فرشتے یہ اعلان کریں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو اگر ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بندے بن جائیں اور ہمیں اس نام سے پکارا جائے کہ یا عبداللہ, تو میری بھی دعا ہے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ اللہ ہمیں واقعی میں صحیح معنوں میں عبداللہ بنا لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.